الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ماہ رمضان المبارک پر سایہ فگن ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس ماہ کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: قد اضلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض فرمائے ہیں. اور ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں میں نے نماز تراویح کو، یعنی قیام کو مستحب سنت قرار دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں اللہ نے قرآن مجید میں اس مہینے کا تعارف کو جس طریقے سے فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے ہوئے ہیں، یہ بات ہونی تھی. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کا تعارف بدل دیا. کیوں بدلا؟ اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کو قرآن مجید سے خاص تعلق ہے. رمضان المبارک کو قرآن مجید سے خاص تعلق ہے. آسمانی جتنی صحائف، جتنی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی، جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا. تو یہ بات بتانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اس کا تعارف اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کر رہا ہے. اب رمضان المبارک کی تعظیم کے پیش نظر حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ ایک روایت منقول کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ایک عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا، اور جیسے ہی رمضان المبارک آ گیا تو اس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ برسر عام بازار میں کھاتے پیتے نہیں پھرنا چاہیے. تو اچانک یہ ہوا کہ اس کا بیٹا باہر سے کوئی چیز منہ میں چباتے ہوئے گھر میں داخل ہوا. تو
تو اس کو بہت ناگوار گزرا کہ مسلمانوں کی عظمت کا مہینہ جس میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ میرا بیٹا رضا سے کوئی چیز برسر عام کھلا کھلا کھاتے گیا. اس کو بہت تکلیف ہوئی تو اس نے بچے کو ایک تھپڑ مارا اور کہا نہیں جانتا کہ یہ مسلمانوں کی عظمت کا مہینہ ہے جس میں یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں دن میں کھانے پینے سے اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے بیمار ہیں، مسافر ہیں، ناپاک عورت ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں روزے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برسر عام گھر میں کھاتے پیتے یا بازاروں میں کھاتے پیتے پھرے. چھپ کر کھائیں، اندر سے اندر جا کر کھائیں. تو اس کا اہتمام ہے. اب اس نے تو اپنے بچے کو مارا تھا اور مسلمانوں کے مہینے کی عظمت بتائی. اب ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہوا. چند دنوں کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. حالانکہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، جنت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی تیرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ تو یہاں تک پہنچ سکے، یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے رمضان المبارک کی تعظیم کی جس کی وجہ سے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب ہوا تو میں اس دنیا سے جو گیا تمہارے پاس سے حالت ایمان میں گیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بندوں کو بخشنے اور رحم کرنے. تو اسی لیے دیکھیے ان 30 دنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطہ مغفرہ، اس کے درمیان کے 10 دن یعنی 11 سے 20 رمضان تک فرمایا کہ مغفرہ، مغفرت کے، وآخرہ، آخری 10 دن 21 رمضان سے چاند رات تک فرمایا عتق من النار، دوزخ سے آزادی. اب آپ اندازہ کریں مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس پر رحمت بھی نازل ہو رہی ہے، مغفرت بھی ہو رہی ہے اور دوزخ سے آزادی بھی. جب وہ اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے نامہ اعمال پورا کا پورا صاف. تو یہ مہینہ ان چیزوں کو عطا کرنے کے لیے آتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے جان بوجھ کر بلا عذر. یہ 2 باتیں یاد رکھیں، جان بوجھ کر بلا عذر، صرف بھوکے رہنے کے خوف سے، بھوک لگتی پیاس لگتی اس کے خوف سے، یا بغیر کسی عذر کے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے، کتنے پورے 30 نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، جان بوجھ کر ایک روزہ بلا عذر، یہ بات یاد رکھنا، بلا عذر یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے تو اب اس روزے کا ثواب پانے کے لیے مرتے دم تک بھی وہ روزانہ روزے رکھے تب بھی اس کو یہ ایک روزے کا ثواب دیں گے. کیا سمجھتے ہیں؟ فرض کا یہ درجہ ہوتا ہے، فرض کا یہ درجہ ہوتا ہے. ہاں مجبوری ہے، جیسے شریعت میں اللہ نے خود اس میں اجازت دی ہے، فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد کے دنوں میں رکھیں. تو یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ بیمار شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ بخار آ گیا، سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، یہ بیمار ہے، یعنی شریعت کون سا بیمار سمجھتی ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ فمن کان منکم مریضا، ایسا بیمار کہ جس کے اب صحت کی کوئی امید نہ ہو، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ فانی، یعنی چند دن بچے ہیں اس کے بعد یہ فنا ہو جائیں گے دنیا سے. ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس پر بھی شریعت آتی ہے. ہم چھوٹے موٹے کھانسی بخار کے بہانے سے کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. شریعت یہاں بھی روزے فرض کر رہی ہے. اس پر شریعت کو معلوم ہے یہ نہیں رہ سکتا،
تو بولے نہیں رہ سکتا تو اس کی کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں. تو اس کی دوسری صورت یہ پیدا کر دی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ایسا بیمار ہے کہ روزہ رہے گا تو بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے. روزہ رہے گا تو بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے. ایسا بیمار ہے کہ جس کو دوائیں غذائیں لینا ہی لینی ہے تو اس کی چھوٹ ہے. پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. اور ایسے لوگ جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. اب یہاں پر علماء نے شریعت کی روشنی میں بیان فرمایا کہ یہ کون ہے. تو ایسے بیمار ایسے ضعیف حضرات چاہے مرد ہو یا عورت کہ جن کے اب صحت یابی کی کوئی امید بولیے نہیں ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے. تو فرمایا کہ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ہر دن ایک مسکین کے کھانے کا یہ انتظام کر دیں. اس کے بعد ان سے جتنے روزے نہیں ہو پا رہے ہیں ایک دن کا فدیہ ایک مسکین کے کھانے کے جو پیسے ہو سکتے ہیں وہ طے کرے. ایک دن 2 دن پورے 30 دن بھی اگر ایسے ہی ہیں تو 30 دن کے جو پیسے ہو سکتے ہیں کسی شرعی فقیر کو محتاج کو ضرورت مند کو دے دیں. ضروری نہیں کہ وہ جس کو دے رہے ہیں آپ وہ بھی روزہ رکھے. ضرورت مند ہے وہاں پر ایمان تقویٰ نہیں دیکھیں گے. ضرورت مند ہے چاہے مرد ہو عورت ہو قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اس تک پہنچا تو یہ اچھا. اب یہ دے دیے. اب دینے کے بعد اللہ نے کرم کر دیا شوال میں یا بقرعید کے بعد یہ اب اچھے صحت مند ہو گئے. روزے نہیں رکھ سکتے بول کے کیا دیے تھے فدیہ دیے تھے لیکن اللہ نے کرم کر دیا تو اب کیا کریں گے یہ روزوں کی قضا کریں گے. یہ روزوں کی قضا کریں گے. تو بیمار ہے اور ایسا ضعیف شخص ہے تو اب اس ضعیفی میں شریعت نے یہ جو شوگر کے جو مریض ہیں ان کا بھی شریعت نے حل نکالا ہے. ایسے بیمار ایسے مریض جو وقتاً فوقتاً دوائیں لینا ہی لینا ہے یا انسولین وغیرہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ ان کی گولیوں میں کچھ تبدیلی ہو کر یہ 12 سے 14 گھنٹے تک بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان کی صحت سے جو کہ واقف ہے وہ کہے گا کہ نہیں آپ بالکل یہ اتنی مقدار کم کر دیں یہ اتنی مقدار کو بڑھا دیں اور اوقات اس کے ایسے ہو جائیں گے تو اب اس صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو شریعت کہتی ہے روزہ رکھیں گے. نہیں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہر دن کے روزے کے اعتبار سے ایک مسکین کو کھانے کا انتظام کریں. اب ایک مسکین کے کھانے کے جو انتظام ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ کریں. نہ بالکل ہائی فائی نہ بالکل لو بالکل درمیانی اعتبار سے اگر کریں گے کوئی متوسط درجے کا بھی اگر کوئی کھانا کھائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 روپے سے کم تو نہیں کھا سکے گا. تو 2 وقت کے کھانے کے لیے آپ اس کو 100 روپے شمار کریں تو 120 یا اور آپ بڑھ کے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. تو یہ ایک دن کا ہوگا. اب ایک دن کے اعتبار سے کتنے دن آ رہے ہیں رمضان شریف میں 30 دن 29 دن اس کے حساب سے یہ لوگ فدیہ دیں. بعد میں رمضان شریف کے بعد اگر صحت یاب ہو جائیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھیں. اب یہ چیز کو سامنے رکھ کر حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی شریعت نے اسی سے ایک حل نکالا ہے کہ ایسی پریگننٹ عورتیں جو روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی ہیں اس بارے میں بھی وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع ہوں جس کے پاس وہ علاج کروا رہی ہیں ان سے رجوع ہوں. اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ اگر کھائیں گی پئیں گے نہیں تو بچے کی نشو و نما میں تبدیلی آئے گی فرق پڑے گا لہذا آپ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ایسی صورت میں یہ بھی کیا کرے گی فدیہ دے گی اور بعد میں قضا کرے گی پورے مہینے ختم ہو جانے کے بعد. یا نہیں صحت مند ہے رکھ سکتی ہے تو شریعت اس پر بھی حکم لگاتی ہے.
اور اسی طرح وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس کا حل بھی اسی سے نکلا. دیکھو قرآن کس کو بولے؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے میں یہ سوال ہے کیوں نہیں رکھ سکتے، اس کی وجہ بتائیں. یا تو بیماری ہے یا تو ایسی کوئی مجبوری ہے. جو نہیں رکھ سکتے وہ کیٹیگری میں یہ بھی آ گئے. تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو حالت روزے میں دودھ پلانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ برابر ہے ان کا اپنی جگہ. لیکن اب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو دودھ آئے گا نہیں آئے گا. شریعت میں ایک سوال ہے. تو شریعت کہتی ہے ایسی عورتیں بھی اپنے فیملی جو ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع ہوں. وہ چونکہ ان کی صحت سے اچھی طرح واقف ہیں. ایک عالم کو ایک مفتی کو کیا معلوم، ان کو یہی بولے گا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ سنائے گا. اللہ کے حکم میں تبدیلی کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو ایسی عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بھی اسی میں. اگر ڈاکٹر نے کہا ان کا کہ نہیں آپ ماشاءاللہ روزے سے آپ کے بچے پر اور دودھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں یہ روزہ رہے گی. سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اگر چھوڑیں گی تو وہی بات آئے گی کہ ایک روزہ بھی اگر رمضان مبارک کا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گے تو زندگی بھر مرتے دم تک بھی اگر نفل روزے رکھتے جائیں گے اس ایک روزے کا ثواب ملے ہرگز نہیں ملتا. اور رمضان مبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا، جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے اور رکھ سکتے تو کن اصولوں پر رکھ سکتے ہیں وہ دونوں صورتیں میں آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب سفر کا کیا حکم ہے؟ سب یہ تو بیماروں کا حکم تھا. سفر کا کیا حکم ہے؟ سفر کہتے ہیں ایسی جگہ آپ چلے جائیں جس میں شرعی طور پر آپ مسافر کہلائیں، یعنی آپ نمازوں میں قصر شروع کر دیں. 94 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر جو شریعت میں اختلاف علماء سے یہ طے پایا ہے کہ اتنے کلومیٹر کی دوری پر آدمی مسافر کہلاتا ہے. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑے گا. تو شریعت جو فرائض ہے اس کے لیے کمی کرتی ہے تو روزوں کے بھی اس کو چھوٹ دیتی ہے. اس معنی میں کہ اگر یہ روزہ رہے گا تو جس کام کے لیے گیا ہے وہ کام پورا نہ ہو سکے گا، پھر نہیں سکے گا، وہ چستی وہ پھرتی نہیں آ پائے گی. تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے جتنے دن تمہارے سفر میں 2 دن 4 دن جا رہے ہیں جانے دیجیے، آپ اپنا کام کر لیجیے. آپ جب اپنے مقام پر آ جائیں گے، رمضان شریف گزر جائیں گے تو وہ جو سفر میں چھوٹے ہوئے روزے تھے وہ اب رکھ لوں گا. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں یعنی رمضان مبارک وہاں سے آ کے آپ قضا کرنے شروع کریں گے. یہاں جو چل رہے ہیں وہ رہنا پڑے گا، جو روزانہ کے واجب ہیں وہ رہنا پڑے گا، جو چھوٹے ہیں وہ آپ اسی صورت میں ادا کریں گے جب رمضان مبارک ختم ہو جائیں گے، عید کا دن ختم ہو جائے گا اس کے بعد سے آپ رکھنا شروع کریں. اب 11 مہینے ہیں آپ کے لیے. بولو بالفرض اگر 11 روزے بھی چھوٹے ہوئے ہیں کسی کے، ہر مہینہ ایک رکھے گا بھی تو بائی تکمیل کو پہنچ جائے گا. تو یہ مسافر ہو گئے، یہ بیمار ہو گئے اور ان کی شریعت میں یہ حل ہے. اچھا اب یہ پیسے کب دیں؟ رمضان ختم ہونے کے بعد دیں یا رمضان سے پہلے دیں یا ہر دن کا الگ الگ دیں؟ آپ کو پورا اختیار ہے. ہر دن کا الگ دینا چاہتے ہیں دے دیں، یعنی آپ سمجھیں گے کہ ایک دن میں اس کی کیا ضرورت پوری ہوگی، لہٰذا اپنی کنڈیشن دیکھ لیں، اپنی صورتحال دیکھ لیں کہ یہ اتنے دن تو میرے لیے صحت کی گزر رہے ہیں، چلو 15 دن کا ایک بار دیں، 1 مہینے کا پورا ایک ساتھ دے دیں تاکہ اس کی کوئی ضرورت بھی پوری ہو سکے. تو یہ چند مسئلے تھے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب رمضان مبارک کی عبادتوں کا ثواب سنیے. اس مہینے میں سب سے پہلے تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ بولیں گے کہاں بڑھا ہے صاحب، دوپہر کا کھانا کم ہو گیا نا؟ تو بولے نہیں صاحب بڑھ گیا. صبح میں اور شام میں اتنا کھلائیں گے آپ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں کھا سکتے. یہ روزہ اور ثواب نامہ اعمال میں کیا ہو گیا؟ ایک فرض رمضان میں ادا کریں گے، آفر چل رہا ہے صاحب، کیا ہے؟ ایک کام، مثال کے طور پہ ایک فرض نماز اگر رمضان میں ادا کریں گے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے.
اور ایک نفل جو عام دنوں میں نفل ہوتا تھا اس کو اگر رمضان مبارک میں ادا کریں گے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا. تو اس سے آپ اندازہ کریں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز نفل ہے، سنت ہے، وہ فلاں ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، دھوکے آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. کسی بھی طریقے سے آدمی کو دین سے دور کرنے کی جو ہے سب کوششیں کرتے ہیں. اب وہ اس میں وہ چکر میں بھی مت پڑیے. 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے، انشاءاللہ ہماری اس پر مسلسل باضابطہ طور پر گفتگو ہوگی کہ نماز تراویح کتنے رکعت ہے. انشاءاللہ ہوا تو اس کو ہم آئندہ جمعہ کے لیے ہی رکھ دیتے ہیں کہ تراویح کی کتنے رکعت ہیں. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ تراویح مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. بالکل غلط. آپ کے لیے بھی تراویح ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ مسجد نہیں آئے گی اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گی، تنہا پڑھے گی، 2 رکعت کر کے پڑھے گی. تو بہرحال وہ ایک مستقل مضمون ہے، انشاءاللہ ہماری گفتگو اس پر آئندہ ہو. اب رہی بات کہ رمضان کے روزے عبادتیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح رکھے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تقوی، اب یہاں پر ایک لفظ غور کریں. صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. جیسے حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، اور اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر آپ لفظی اعتبار سے دیکھیں گے تو صوم واحد ہے، صیام جمع ہے، اور صیام مصدر ہے، صیام مبالغہ ہے. ایک علمی بات. اب اس میں گفتگو یہ ہے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصوم نہیں فرمایا، کتب علیکم الصیام فرمایا. اس کی وجہ میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں اللہ تم سے صوم کے معنی صرف رکنا. کیا معنی؟ رکنا، کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے، دیگر خواہشات سے رکنے کا نام روزہ. لیکن اللہ روزے کا مطالبہ نہیں کیا، صیام کا مطالبہ کیا. صیام کے معنی آتے ہیں کہ تمہارے پورے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کا روزہ مقصود ہے. تبھی تقویٰ آئے گا. وہ کیسے کہ آنکھوں سے کوئی بری چیز آپ نہ دیکھیں، اور اسی طریقے سے کانوں سے کوئی بری چیز نہ سنیں، زبان سے بےہودہ بکواس، غیبت، چغلی، جھوٹ بالکل نہ ہو. کیونکہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بھی روزہ رکھنا چاہیے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو، متقی بن جاؤ. یہ تقویٰ، اس کا مقام کہاں ہے؟ یہ کہاں ملتا؟ کس بازار میں ملتا؟ کس دکان میں ملتا؟ تو اس کا بازار، اس کی دکان دل ہے، اور دل میں یہ پیدا ہوتا ہے. اور دل کا معاملہ اس طریقے سے ہے، دل جو ہے ایک ٹاکی ہے. جیسے گھروں میں ٹاکیاں ہوتی ہیں پانی کے اوپر، یہ ٹاکی ہے. اب جتنے کنیکشن آپ دے رکھے ہیں حمام میں، چولہے میں، وضو خانے کے پاس، وہ فلاں فلاں فلاں، یہ سب ٹوٹیاں نلا ہیں. تقویٰ اگر یہاں آئے گا، آنکھ میں بھی آئے گا، ہاتھ میں بھی آئے گا، پیر میں بھی آئے گا، کیونکہ یہ نلا ہے. پانی اگر ٹاکی میں گندا ہے، آپ جہاں کا بھی نل کھولیں گندا پانی آئے گا. تو اس میں نل کی خرابی نہیں ہے، خرابی ٹاکی کی ہے کہ اس میں گندا ہے تو اسی سے گندا آئے گا. تو بالکل صوفیاء کرام فرماتے ہیں دل ٹاکی کے برابر ہے. یہ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ سب نل اور ٹوٹیوں کے برابر ہے. ہاتھ سے اگر ظلم ہوتا ہے تو قصور ہاتھ کا نہیں ہے، ٹاکی کا ہے. کہ اس میں گندا پانی ہے تو اس سے ظاہر ہے سب گندے ہی گندے ہوئے. اسی لیے تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ ہاتھ میں نہیں، آنکھ میں نہیں، دل میں. یہاں آ گیا تو سپلائی پورا جو ہے صحیح طریقے سے ہوگا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ. لوگوں، آدم کی اولاد یعنی آپ اور ہم، مرد اور عورت سب آتے ہیں اس میں. آدم کی اولاد میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. ان صلح صلح الجسد کلہ. اگر وہ صحیح سلامت ہے
تو سمجھو پورا جسم صحیح سلامت. وہی فسدہ اگر وہ خراب ہو گیا فسد الجسد کلہ، سب کا سب وہ خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے آنے جانے کی جگہ ہے. اسی لیے لوگوں اگر پہلے سے یہاں لوگ بھرے ہیں، مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے جس میں ایک مشکل سے کیا 10 لوگ آ سکتے ہیں، 50 لوگ آلریڈی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب 51 آدمی وہاں جا سکے گا؟ بولیے نہیں. کیوں؟ آپ زبردستی اس کو گھسانا چاہیں گے تو بھی نہیں گھس پائے گا، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ 10 کی گنجائش تھی، 40 بڑھنے پڑے. تو یہ رب کے آنے جانے کی جگہ ہے. یہاں پر جلن، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی یہ پہلے سے آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. اب رب کا نور یہاں کہاں داخل ہوگا؟ وہ داخل ہونے کے لیے اندر کے لوگ باہر نکلنا پڑے. وہ نکلے تو یہ نور الہی داخل ہوگا. قرآن پڑھو مزہ آتا، قرآن سنو مزہ آتا، روزہ رکھو مزہ آتا، مجلس میں بیٹھو مزہ نہیں. تو بیزاری، چڑچڑا پن، مسجد میں بیٹھے بیزاری بیزاری. کیوں؟ حدیث شریف میں آیا ہے اگر مومن ہے، دل صاف ہے، دل پاکیزہ ہے، اس میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں. اس کو باہر نکالو تڑپ کے جان دے دے گی، لیکن دریا سے باہر رہنا گوارا نہیں کرے گی نہیں. بس مومن کی مثال حضور نے ارشاد فرمایا. دیکھیں آپ ہم ٹیسٹ کر لیں اپنا اور کریں ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. مسجدوں میں ہمارے دل لگ رہے ہیں. ہر آدمی اپنی حالت اچھی طرح جانتا ہے. مجھے کسی کی طرف اشارہ کر کے بولنے کی ضرورت نہیں. میں کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کیا ہیں بازو والے سے اچھی طرح آپ جانتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے کو کم، سامنے والے کو نشانہ بہت بناتے ہیں. یہ چیز نہیں. پہلے آپ دیکھیں اپنے آپ کو، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہمارے دل مسجد میں لگ رہے ہیں نہیں تو ہم مومن نہیں ہیں. حضور فرمائے منافق اور کافر کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی پرندے کا دل وہ پنجرے میں. آپ پنجرا سونے چاندی کا بناؤ تو بھی اس کو اگر زبان ہے پرندے کو پوچھیں گے کیا میں اچھے ہے کیا باہر نکالو میں یہاں سے، میں تیز ہواؤں میں اڑنا چاہتا ہوں، یہاں رہنا نہیں چاہتا. ارے یہ سونے کا ہے وہ رکھ لو. تمہیں ہیرے لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں، قالین ہے، کمیٹیاں وہ زبردست کلر کر کے اے سی لگائے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جانا. یہ حال ہے اللہ. تو دیکھیے غور کریے اور اس ماہ مبارک کے جو اعمال ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ ایک مہینے کی تربیت پورے سال کے لیے کافی ہو جائے. ایسا نہیں کہ ایک مہینے کے اندر پھر وہ 11 پھر رمضان کا چاند ختم کا جیسے نظر آئے پھر وہی رفتاریں بیٹھیں گی جو پہلے تھی سو کی ہے. نہیں، تربیت کا مطلب آدمی کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے. تو یہ ایک مہینے کی تبدیلی اس طریقے سے ہو کہ باقی 11 مہینے بھی یہ باقی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے احکام شرعیہ پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور رمضان المبارک میں الہی مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما. آمین. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. آمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمدللہ.